السلام علیکم ٹو آل ویورز. کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، شاد رہے، آباد رہے. یہ جو محبتوں سے آپ نواز رہے ہیں نا، ان کے لیے انوخیل گروپ ہمیشہ آپ کا مشکور رہے گا. دوستو، کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے کہ ہمیں میاں والی کی مشہور نسلیں کون کون سی ہیں مرغوں کی، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ کن کن لوگوں کے پاس کون کون سی نسلیں اس ٹائم محفوظ ہیں اور مشہور ہیں، ان کے بارے میں تھوڑی گائیڈ لائن دیں. کون سی منڈی ہے جس میں سے اچھے برڈز مل رہے ہیں اور سستے بھی مل رہے ہیں، کون سے وہ گھر ہیں جو صحیح برڈز لوگوں کو دے رہے ہیں آپ کی نظر میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویڈیو ایک میں تو بن نہیں سکتا، تو بائی پارٹس ہی ویڈیو بنے گی. تو اس سلسلے کی جو پہلی کڑی ہے پارٹ 1، اس میں ہم آج آپ کو وہ نسلیں بتائیں گے جو میاں والی کی مشہور ہیں. اسی طریقے سے جو پارٹ 2 ہوگا اس میں ہم مزید نسلوں کے بارے میں بتائیں گے. پارٹ 3 آئے گا جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کن لوگوں کے پاس کون کون سی نسلیں محفوظ ہیں، اور کون جو ہے ہمارے خیال میں صحیح برڈ جو ہے لوگوں کو سیل پرچیز کر رہے ہیں، اور کون ہے جو اپنے برڈ کسی کو نہیں دیتے، جن کے پاس اچھی نسل محفوظ ہے. سب کا آپ کے ساتھ تعارف کرائیں گے. اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا. میاں والی کی ہسٹری میں جو نام سب سے پہلے شوقینوں کی لسٹ میں آتا ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پیر شاہ عالم شاہ صاحب کی. مرغ بازی کی دنیا میں جس کو بابا بانیہ کہا جاتا ہے نا، بانی کرکٹ ہے جی، یہ بانی فلانا ہے، یہ بانی فلانا. تو مرغ کی میاں والی کی ہسٹری کا جو بانی ہے نا، وہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب کی ذات ہے. اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمارے سے تو بہت پہلے وہ گزر چکے تھے، لیکن آج بھی شوقینوں کے دل میں نا ان کے برڈز کی چاہت ہے کہ کاش میرے پاس بھی کوئی پیر شاہ عالم شاہ صاحب کی نسل کا کوئی پرندہ ہوتا. ان کے گھر میں جن برڈز نے لازوال شہرت رقم کی اور جو آج بھی لوگ جن کی چاہ رکھتے ہیں، وہ 3 نسلیں تھیں. ایک ان کے پاس آؤٹ کلاس امروہے تھے آف کورس، دوسرے ان کے پاس پیلے تھے، اور تیسری نسل جو ہے ان کے پاس وہ میٹھی برڈز تھے. ان کے پاس انگریز والے برڈز بھی تھے کالے، لیکن پیر صاحب ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اور میاں والی کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ یہ دیکھو جی یہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب کا لسانی برڈ کھڑا ہوا ہے. نہیں، وہ صرف انہی 3 نسلوں کی وجہ سے مشہور تھے: میٹھی مرغے، امروہے مرغے، اور پیلے. ہمارے جو بزرگ شوقین ہیں وہ بتاتے تھے کہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب کو ان کے مریدین نے یہ والے برڈ جو ہیں انڈیا سے لا کر دیے تھے. تو بہت بڑی روحانی شخصیت بھی سمجھی جاتی تھی. ان کی مریدین بھی ان کے لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو وہ ان سے والہانہ محبت رکھتے تھے. تو نو ڈاؤٹ کہ جو بھی مرید ان کے پاس آتا تو وہ تحفتاً ان کے لیے اپنی طرف سے تو اچھی چیز ہی لاتا. انہوں نے اپنے وقت میں بہت اچھے برڈز اکٹھا کیے مختلف نسلوں کے، لیکن جن چیزوں نے ان کو امورٹل بنا دیا، لازوال شہرت ان کے حصے میں آئی، وہ یہی 3 برڈز تھے. آج بھی جو میاں والی کے میانے ہیں، جو میاں یہاں پہ رہتے ہیں، ان کے گھر میں جو بھی برڈ پائے جاتے ہیں یہ وہی ان کی باقیات ہی ہیں پیر شاہ عالم شاہ صاحب کی، کہ ان لوگوں کے گھروں میں امروہے، میٹھی اور پیلے پائے جاتے ہیں. یہ نہ صرف اپنی لڑائی بلکہ اپنی خوبصورتی اور اپنے خالص اصیل فن میں پورے پاکستان میں مشہور تھے. یوں تو نسلیں اور بھی میاں والی میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو خالص برڈ ہے وہ صرف پیر شاہ عالم شاہ صاحب کے پاس ہی تھے.
جو کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے، وہ یہی برڈز تھے۔ آج بھی آپ جو ہے نا، جیسے ہمارے علاقے میں ابھی پاکستان میں ہمارے ملک میں باتیں ہوتی ہیں جی شامو، برازیلین اور تھائی برڈز کی اور ترکش ہینڈ کی، بلجیکی کی اور مختلف قسم کے برڈ جو لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، تو ہمیں بھی چاہت ہوتی ہے کہ یار ان میں سے کوئی برڈ ہمارے پاس بھی ہو کہ وہ کیسے ہیں۔ اسی طرح ان ممالک میں آج بھی امروہے، میٹھی اور جو پیلے ہیں پاکستانی برڈز، ان تینوں کی چاہت جو ہے نا ان کے دل میں بھی بہت زیادہ ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیش عالم شاہ صاحب جو ایک لیجنڈری شوقین تھے، ان کی نسل کے کوئی پرندے کہیں سے ملیں، ہمارے پاس بھی ہو۔ دوستو آج تو ہر دوسرا تیسرا گھر جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میرے پاس پیش عالم شاہ صاحب کے پیلے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میرے پاس پیلے سونا تول کے ہیں۔ تو ہنسی آتی ہے کہ شوق میں آج 25-30 سال میرے کو ہو گئے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پیش عالم شاہ صاحب کے مرغے موجود ہیں۔ میرے سے پہلے میرے چاچا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ، انہوں نے بھرپور شوق کی، تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا تھا، میں نے کہا چاچا آپ کے پاس کوئی پیش عالم شاہ صاحب کی نسل کے کوئی برڈ ہیں؟ انہوں نے کہا بچے جب میں جوان ہوا، شوق میں گھسا، اس وقت پیر صاحب کو فوت ہوئے بڑا عرصہ ہو چکا تھا، اور کہیں پہ کوئی پر تھا ان کا، پیر صاحب والے برڈز کا پر، دیٹ مینس کہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ایک آنا تھا، 2 آنے تھا، میں نے کہا کوئی 8 آنے تھا، انہوں نے کہا نہیں، کوئی کہتا ہے کچھ آنوں میں ہوگا۔ تو دوستو وہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہیں برڈز، ہمارے دیکھیں آپ کو خالص امروہہ دے رہے ہیں، فلانی چیز دے رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا، پر تو ہو سکتا ہے لیکن ان کی خالص نسل جو ہے نا میں نے نہیں دیکھی اپنی اس پوری 25 سال کے شوق میں۔ تو دوستو ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک تھا، اس میں ہم نے آپ کو پیش عالم شاہ صاحب کی تینوں نسلوں کے بارے میں بتایا جو ان کے پاس تھی۔ پیش عالم شاہ صاحب نے اپنی یہ جو 3 نسلیں اپنے مختلف مریدین میں جو ان کے خاص مرید تھے ان کے پاس رکھوائے تھے، کسی کے پاس میٹھے بھیجے، کسی کے پاس پیلے بھیجے اور کسی کے پاس انہوں نے امروہے بھیجے۔ تو ان کے مریدین جو ہے مختلف علاقوں میں جن کا ہم نے نام سنا ہے موجود ہے، تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی پر آج بھی موجود ہے، اور یہ جو برڈز ہیں یہ نہ صرف خوبصورت تھے، خالص تھے، بلکہ اپنی لڑائی میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ تو دوستو پیر شاہ عالم شاہ صاحب کی ایک ہی بات میں کہوں گا آپ کو جو مشہور ہے پورے میاں والی میں، وہ کہتے ہیں کہ باسی لڑائی میں صرف امروہہ ہی لڑتا ہے، نہ پیلے لڑتے ہیں نہ میٹھی لڑتا ہے۔ یہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب کے تاریخی الفاظ تھے۔ اس کا مطلب آپ کو بتاتا چلوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امروہہ جو ہے اس کو ایک دن بھی پیر صاحب نے لڑایا، وہ لڑا، پھر دوسرے دن بھی لڑایا، تیسرے دن بھی لڑایا، تو لگاتار لڑتا رہا، بھاگا نہیں۔ پیلے جو ہے ایک دن لڑایا، دوسرے دن لڑایا، اچھا نہیں لڑا، تیسرے دن لڑایا، بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا یار اس میں تو اتنی برداشت نہیں ہے۔ سیم یہی کام میٹھی کا بھی تھا، اس نے بھی ان کو وہ پرفارمنس نہیں دی، باسی لڑائی میں بھی امروہہ لڑتا ہے۔ تو پیر شاہ عالم شاہ صاحب نے ایک چیز جو ہے شوقینوں کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ امروہہ جو ہے وہ مر تو سکتا ہے لیکن میدان نہیں چھوڑے گا، وہ جس حالت میں بھی ہوگا لڑتا رہے گا۔ یہ امروہے کی پہچان ہے اور یہ امروہے کی تعریف ہے۔ جو بھی اصیل کہے گا میرے پاس ہیں، تو اگر اس میں امروہے کا پر نہیں ہے نا، وہ مرغا بقول پیر صاحب کے اصیل ہی نہیں ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، پیر صاحب کے الفاظ تھے۔ وہ کہتا تھا برداشت ہی امروہے سے آتی ہے۔ اسی طریقے سے ان کے دوسرے تاریخی الفاظ تھے کہ میٹھی مرغ کا جو کانٹا ہے نا، وہ ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھینس بھی نہیں اٹھا سکتی، اتنا سخت کانٹا مار۔
آہستہ اڑتا ہے لیکن اس کا کانٹا جو ہے ہڈیاں بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ پیر صاحب کے الفاظ تھے، میرے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے۔ ہم نے بھی کسی سے سنا تھا، اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے چچا سے سنا، اپنے اسی طرح دوسرے جو بزرگ شوقین تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان سے یہ الفاظ سنے۔ پھر میں نے انہی سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، میں نے کہا پھر پیلے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا تھا پیلے صرف چالاک ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ جو دوسرے برڈز ہیں یہ اپنی لڑائی چینج نہیں کرتے۔ پیلا جو ہے وحد برڈ ہے جو اپنی لڑائی چینج کر لیتا ہے، نیچے جا رہا ہے، سر سے لگا یہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا ہے، گلے میں مرغا گھسا، یہ پیچھے ہٹنے لگا، یہ پسیلے مارنے لگا، یہ کندھا دے کر گھومنے لگا۔ وہ کہتے ہیں یہ چالاک مرغا ہے، مست مرغا ہے۔ یہ بھی انہی کے الفاظ تھے، میرے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے دنیا جیسے دنیا کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ عمران خان جیسا کوئی نہیں ہے، گواسکر جیسا کوئی نہیں ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے وہ کہتے تھے یہ جو پیلا برڈ ہے نا اس جیسا گرم مزاج اور مست مرغا کوئی نہیں۔ یہ بہت گرم ہے، تمام برڈز میں سے سب سے گرم جو ہے یہ پیلا برڈ ہے، اتنا مست ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے خون کی اتنی گرمی ہوتی ہے یہ اسی وقت مرغیوں پہ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی انہی کے الفاظ تھے۔ اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، کمال کے انسان تھے، شوق میں ایک نام بنا گئے، اپنا بھی اور میاں والی ضلع کا بھی مشکور ہے جی۔ آج بھی ہم جو میاں والی کے رہنے والے ہیں ان کے تو فعل کسی حد تک کوئی آنا ہی ہمیں بھی تو نصیب ہوا، ورنہ کہاں ہمیں یہ اصیل مرغ دیکھنے کو ملتے۔ تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتے اس نعرے کے ساتھ کہ شوق و شوقین دونوں سلامت رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔